ڈاکٹر صاحب آرمی چیف کی ملاقاتیں خواہ بزنس کمیونٹی سے ہوں خواہ صدر سے ہوں، ان ساری ملاقاتوں کے بعد کہا جا رہا ہے کہ ستمبر کا مہینہ بڑا اہم ہے، تو ستمبر کا جو منظر نام ہے وہ آپ کی نظر میں کیا ہے؟ سلمہ 4 تاریخ ہو گئی اور 26 دن باقی رہ گئے ستمبر کے. مجھے لگ رہا یہ ہے کہ باقی 26 دنوں میں اتنا کچھ ہونے والا ہے کہ شاید پاکستان کی تاریخ میں کبھی 26 دنوں میں اتنا کچھ نہ ہوا. آپ دیکھیے کہ 9 ستمبر کو تو صدر صاحب جو ہے ان کی ٹرم ختم ہو رہی ہے. بالکل وہ رہیں گے اگر جب تک نیا صدر نہیں آتا، لیکن احتشام صاحب وہ رہیں یا نہ رہیں ان کو پیغام بڑا واضح دیا جا چکا ہے کہ غیر یقینی کی فضا وہ ان کو کریٹ کرنے کی اجازت نہیں. میرا خیال ان کو میسج مل گیا. آج خبر یہ ہے ڈاکٹر صاحب کو کنٹینیو کرنے کا ان کا فیصلہ ہے. اگر رہیں یا نہ رہیں ان کی اپنی مرضی ہے، لیکن وہ غیر یقینی کی فضا جو ہے ان کو پھیلانے کی اجازت نہیں دی جائے گی. دوسرا ستمبر کی 16 تاریخ آ رہی ہے، چیف جسٹس صاحب جو ہیں وہ ریٹائر ہو رہے ہیں، اور وہاں پہ بھی ایک واضح پیغام مجھے نظر آ رہا ہے عدلیہ کو دیا جا رہا ہے کہ آپ کا کام انصاف کرنا ہے، آپ کا کام سیاست کرنا نہیں ہے. تو سیاسی اثر رسوخ کے تحت آپ نے فیصلہ سازی نہیں کرنی، آپ نے انصاف دینا ہے. یہ بھی بڑا کلیئر میسج ان کو چلا گیا. تیسری بڑی چینج آ رہی ہے کہ ستمبر کے مہینے کے اندر ہی 3 3 اسٹار جنرلز انور صاحب ریٹائر ہو رہے ہیں، تو اس کی جگہ 3 نئے 3 اسٹار جنرلز آئیں گے جو بہت بڑی پوسٹ میں آپ سے. تو 26 دنوں میں مجھے لگتا ہے کہ پھر جو آپ نے ذکر کیا کہ منی چینجز کے ساتھ کیا ہونے والا ہے، اسمگلنگ کے حوالے سے کیا ہونے والا ہے، پرائیویٹائزیشن کے حوالے سے کیا ہونے والا ہے، اینٹی اسمگلنگ، اینٹی کرپشن، تو بہت کچھ ستمبر کے مہینے میں بہت سے سرپرائزز ہیں. ابھی دیکھتے ہیں کہ آگے کیا کچھ ہوتا ہے. ڈاکٹر صاحب بڑی دیر سے میں نے ایک ورڈ کئی بار یوز کیا کہ ایک روڈ میپ دیا اکانومی کا. وہ روڈ میپ ہے کیا؟ ہم نے کرنا کیا اکانومی کے ساتھ؟ جی یہ زبردست سوال ہے. روڈ میپ جہاں تک میں نے دیکھا ہے بڑا واضح ہے، بڑا سوچ سمجھ کے بنایا گیا ہے، اور اس کے 3 پلرز نظر آتے ہیں بڑے واضح طور. پہلا مرکزی رول جو ہے وہ SIFC کا ہے، جو اسپیشل انویسٹمنٹ فیسیلیٹیشن کونسل کا. دوسرا اس کا پلر ہے سیاسی استحکام، اور تیسرا اس کا پلر ہے پالیسی کنٹینیوٹی، یعنی کہ پالیسی کا تسلسل. یہ تینوں چیزیں مل کے جو ہے یہ پھر آپ کی انویسٹمنٹ کو بیرونی بھی اور اندرونی بھی اس کو مل کے آگے بڑھیں گی. ایک اور جو بہت ہی زبردست کام کیا گیا ہے وہ ہے نشاندہی کرنا. 5 سیکٹرز کی نشاندہی کر دی گئی ہے، اس میں ایگریکلچر ہے، اس میں مائننگ ہے، اس میں IT ہے. اور دوسرا یہ کہ ٹارگٹس کی نشاندہی کر دی گئی کہ یہ پیسہ آنا کہاں سے. اور 3 بڑے جو سورسز ہیں پیسوں کے، وہ ایک تو ابوظہبی انویسٹمنٹ اتھارٹی ہے جو ابوظہبی کا سوورن ویلتھ فنڈ ہے، اس کے پاس کوئی 750-800 ارب ڈالر کے اثاثے ہیں. دوسرا PIF کہلاتا ہے سعودی عربیہ کا جو پبلک انویسٹمنٹ فنڈ ہے، اس کے پاس کوئی 700 ارب کے اثاثے ہیں. اور پھر ایک چھوٹا والا ہے اس خطے میں جو قطر انویسٹمنٹ فنڈ ہے تو وہ 400 ارب ڈالر کا، لیکن باقیوں سے 2 سے چھوٹا ہے. تو نشاندہی کر دی گئی ہے کس سیکٹر میں جانا ہے، نشاندہی کر دی گئی ہے کہ ٹارگٹ کیا ہے، پیسے کہاں سے آنا ہے، اور وہ 3 پلرز کو واضح طور پہ سامنے رکھ دیا گیا. زبردست.